ناندیڑ شہر کے گاڑے گاؤں روڈ اقبال نگر علاقے میں آج سکینہ اسماعیل مسجد اور مکتب محمد شفیع کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا سعد عبداللہ ندوی نے مساجد کی اہمیت اور مساجد آباد کرنے کے بارے میں تفصیلی معنی خیز خطاب فرمایا۔ آپ نے دین اسلام میں مساجد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح مساجد کو ہر وقت ذکر و اذکار و دیگر عبادات میں گزارنے کی اپیل مسلمانوں سے کی۔ مولانا سعد عبداللہ ندوی نے مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کرے، اپنے اوقات کو فضول کاموں میں لگانے کے بجائے ذکر و اذکار اور دیگر عبادات میں مصروف رہتے ہوئے گزارے۔ واضح ہو کہ حافظ خواجہ نواب نے اس مسجد کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا ہے۔ حافظ خواجہ نواب کے والد محترم اور والدہ کے نام سے اس مسجد کا نام موسوم کیا گیا ہے۔ آج ظہر کی نماز اسی مسجد میں پڑھائی گئی اور آگے انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ مسجد سکینہ اسماعیل اور مکتب محمد شفیع کے افتتاحی تقریب میں شہر کے معزز علماء کرام شامل ہوئے، جن میں مولانا محمد سعد عبداللہ ندوی، مولانا عبدالحمید خان قاسمی، حافظ عبدالعظیم صاحب، حافظ ہارون صاحب اور دیگر علماء کرام و علاقے کے ساکنان موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا سعد عبداللہ ندوی کی دعا پر اس نشست کا اختتام عمل میں آیا۔ بعد ازاں مساجد کے احاطے میں تمام مصلیان اور مہمانان کے لیے دعوت طعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آج نماز ظہر سے یہاں مسجد سکینہ اسماعیل کا آغاز ہوا ہے۔ اس موقع پر یہاں علماء کرام موجود تھے۔ حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا حافظ عبدالعظیم صاحب اور حافظ ہارون صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں موجود رہے۔ حافظ خواجہ صاحب کے والد محترم اور والدہ کے نام پر یہ مسجد کا نام موسوم کیا گیا ہے۔ آج ظہر سے اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ 5 وقتہ نماز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمارے حافظ خواجہ صاحب کے والد والدہ اور ان کے فرزند اور تمام مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اعمال سے آباد فرمانے کے فیصلے فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس سے ٹھیک 1.5 دن پہلے اس مسجد حاضہ کا قیام عمل میں آیا۔ باجماعت ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد مسجد کا مقام، اس کی اہمیت، مسلمانوں سے مسجد سے وابستگی، اس سلسلے میں حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا بصیرت افروز بیان رہا۔ لوگوں نے بہت ہی تندہی کے ساتھ سنا اور دعا پر اس مجلس کا اختتام عمل میں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کو، نماز پڑھنے والوں کو، مسجد کے کام کرنے والوں کو، معاونین کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور ماہ رمضان خیر خوبی کے ساتھ سارے مسلمانوں کی طرف سے قبول فرما دے اور سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ امن کا معاملہ فرما دے اور پھیلی ہوئی وبا کو بھی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے دور فرما دے۔